फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने लेक्चर नंबर 15 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स से भी दो चार होना पड़ा, लेकिन मैं उनकी गालियाँ सुनकर भी खुश हूँ, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि गालियाँ सुनकर दुआ दो। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनके आने वाली नस्लें ज़रूर इस हक़ की तलाश में, उनके ये आज के दौर के बड़े मसरूफ़ हैं, उनकी आने वाली नस्लें उस हक़ को तलाश कर लेंगी। और वो दिन दूर नहीं जब उनकी आने वाली नस्लें भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के झंडे तले जमा हो जाएंगे। मेरा आज का लेक्चर भी कुछ इसी तरह से है, और उन सब भाइयों के लिए भी कि जो गालियाँ दे रहे हैं उनका कसूर नहीं है। उन तक जो मवाद या जो लिटरेचर उनको मिलता है, या जो तहरीफ शुदा बुक्स उनको मिलती हैं या लिटरेचर, उसको पढ़कर वो इससे आगे गालियों के अलावा कुछ नहीं बता सकेंगे। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात में गालियाँ सुनकर दुआ देने का दर्स है, और सब्र, इस्तिकामत और अमन व आतशी का पैगाम है। तो लिहाजा मुझे खुशी इसलिए है कि उन्होंने कुछ सुना, कुछ सर्च किया। मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगी कि मेरे बकिया लेक्चर्स भी सुने, और मज़ीद जो मैं लेक्चर्स दे रही हूँ उनको भी सुने। कहीं ना कहीं उनको हक़ मिलकर ही रहेगा। तो आज का ये लेक्चर दुआ है कि खुदा ताला इस लेक्चर को मतलाशियान हक़ के लिए बेहद व निहायत खैर व बरकत का मूजब बना दे, और वो भी इमाम मेहदी के इस नूर से हिस्सा लेने वाला बने जो आपने अपने आका व मौला सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुफ़ैल हासिल किया। क्या ये अजीब बात नहीं जिस अज़ीमुशान वजूद का इंतज़ार उम्मत 1400 साल से कर रही थी। जब वो ज़हूर फरमा हुआ तो उसी का इनकार कर बैठी जिस अज़ीमुशान वजूद का इंतज़ार 1400 साल से कर रही थी। ये अजब बात है भी और नहीं भी, क्योंकि ज़रूर था कि सुन्नत अबरार पूरी हो। यह कदीम से सुन्नतुल्लाह जारी है कि जब भी कोई सादिक ज़ाहिर हुआ, दुनिया ने उसकी शदीद मुखालफत की। लेकिन मुखालफतों के ये तूफ़ान मरूर ज़माना के साथ साथ सर्द पड़ते गए, और कातबल्लाहु ला अग़लिबन्ना व अना व रसूली का पुरशौकत वादा पूरा हुआ। सच है जिस बात को कहे कि करूँगा उसे ज़रूर, टलती नहीं वो बात, खुदाई यही तो है। कहाँ वो ज़माना कि कादियान की गुमनाम बस्ती में भी आपको यानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को शाज़ ही कोई जानता था, और कहाँ आज के दुनिया के 134 ममालिक में आपकी चलाई हुई खिदमत इस्लाम की मुहिम दिन ब दिन तरक्की पजीर है। हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि गलबा इस्लाम की मुहिम में सभी हमारे हम सफ़र बने, ताहम मिल के इस्लाम का पैगाम पूरी कुव्वत और ताकत के साथ सारी दुनिया में पहुँचाकर इस्लाम को सब अदियान पर गालिब कर दें, और एक ही खुदा हो और एक ही पेशवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की हुकूमत दिलों पर कायम हो जाए। वरना अल्लाह के इरादों में भला कौन हाइल हुआ जो आज होगा। इसमऊ सात समा जा अल मसीह। आज ये नज़ारा आप MTA पर या मौजूदा इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो हैं, इन पर आप जा अल मसीह की आवाज़ सुन रही हैं। बरतानिया में तो इसके बाकायदा पोस्टर भी लगे हुए हैं। सिवाय पाकिस्तान के गालबन या सिवाय मुस्लिम कंट्रीज़ के बाकी तमाम मुल्कों में इस चीज़ पर पाबंदी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ही बदनसीबी से, बदकिस्मती से ऐसा मुल्क है जहाँ, या मैं ये कहूँगी कि हमारे मुसलमान भाई और पूरी दुनिया में ज़वाल पजीर भी हैं कि अल्लाह के
اس بندے کو انہوں نے ٹھکرایا، نہ صرف ٹھکرایا بلکہ گالیاں، قذاب، مرتد، دجال، خدا جانے کن کن ناموں سے ان کو نوازا، بغیر تحقیق کیے۔ ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں دیتے۔ مجھے بھی کومنٹس کرتے ہیں کہ آپ غلط جا رہی ہیں، آپ تحقیق کریں، اور میں تحقیق عمر کا ایک حصہ میں نے ان چیزوں پر لگایا تحقیق کے بعد۔ اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ان کو مارنے کی جزا نہیں دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہیے۔ جب تک اس کی منشا اور راضی بالرضا نہ ہوں تو ان کو ہم مار نہیں سکتے۔ بہت مشکل بات ہے اور بڑی قربانی کی بات ہے۔ غلبہ احمدیت خدا تعالیٰ کی اٹل تقدیر ہے۔ گزشتہ صدی کی طرف مڑ کے دیکھیے، کیسے کیسے متکبر اور فرعون احمدیت کو مٹانے کے لیے اٹھے، لیکن خدا تعالیٰ کی قہری تجلی نے سارے مخالفین کو خاک میں ملا دیا، اور ہر مخالفت کے طوفان میں سے احمدیت پہلے سے بڑھ کر مضبوط اور توانا اور سربلند ہو کر نکلی۔ کیا جھوٹوں سے خدا تعالیٰ وہی سلوک فرماتا ہے جو احمدیت سے روز اول سے ہو رہا ہے؟ مجھے ایک کمنٹ پہ کسی بھائی یا بیٹے نے یہ کہا سمجھاتے ہوئے کہ بس ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کر دیا مسئلہ، احمدیت کو کافر قرار دے دیا۔ بولا بچہ ہوگا، اس کو اس واقعے کا نہیں پتہ ہوگا۔ بھٹو نے ختم کیا تھا اس کو، لیکن یہ خدا کی اٹل تقدیر تھی، اور بھٹو کی اولاد کہاں ہے، اس کا نام لیوا کہاں ہے؟ وہ مٹانے کے لیے اٹھا تو خود مٹ گیا۔ یہ تو ایک موجودہ دور کی ایک زندہ مثال ہے۔ اسی طرح ضیاء الحق صاحب کا نہ آسمان تھا نہ زمین تھا، ایک اللہ کے بندے کے ساتھ وہ ٹکرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ معجزہ دکھایا۔ اگر میں معجزات اور ان چیزوں پر جاؤں تو بہت لمبا میرا لیکچر ہوگا۔ وقتاً فوقتاً کوشش کروں گی کہ میں ان چیزوں کی طرف بھی آؤں اور بتاؤں، کیونکہ میرے معصوم سے بھائی اور بچے پاکستانی معصوم اور بھائی، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر پر اور ان کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں پر پابندی ہے، بہت حد تک پابندیاں ہیں جو ضیاء الحق نے اور ذوالفقار علی بھٹو نے یہ فیصلے کیے اور خود مٹ گئے، ان کے نام و نشان بتائیں، ان کے نام لیوا نہ رہے، اور احمدیت پہلے سے زیادہ پھیل گئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ آنے دیں، آواز کھولنے دیں، سنیں، معصوم عوام کو سننے دیں۔ آج بھی پاکستان میں احمدیت پھیل رہی ہے اتنی پابندیوں کے باوجود۔ ان پڑھ لوگ بھی پوچھتے ہیں، مولویوں سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہ معصوم آ کر پوچھتے بھی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بات ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، آپ کیوں اس میں چلے گئے؟ یہ اس بات پہ بھی میں کبھی فوکس کروں گی۔ ابھی میں اپنا لیکچر آگے اختتام کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ ہم حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک پرشوکت اقتباس کے ساتھ اس لیکچر کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ختم کروں گی۔ ان کے یہ الفاظ ان کی کتاب روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر تجلیات الہیہ، ایک ان کی بک تھی جو روحانی خزائن میں شامل ہے، اس کا یہ میں نے پڑھ کر اقتباس آپ کو سناؤں گی، شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اگر تعصب کی اینک اتار کر اور ہوش کے کان کھول کر سنیں گے غور سے تو شاید کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اور ان کو اتنی غلط گالیاں دینے سے شاید باز آ جائیں۔ گالی تو ایک غلط زناکار کو بھی نہیں دیتے، اور آپ اس سے بھی برے برے الفاظ میں گالیاں دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے خوف کریں، اگر وہ سچے ہوئے تو کل کو آپ کے اوپر کیا بیتے گی۔ ہم تو ماننے والوں میں ہیں، لیکن امام مہدی کا انکار، ہر چیز سے انکار ہے، خدا تعالیٰ سے بھی انکار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ الہاماً فرمایا کہ آپ کہیں، یہ وعدہ کریں، یہ دعویٰ کریں کہ میں مامور ہوں، میں مجدد ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، میں وہ سب کچھ ہوں جس نے اس آخری دور میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چلانا تھا، میں بروز ہوں، میں ذلی نبی ہوں، اور گالیاں دینے سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالی دینا گویا خدا کا منکر اور کافر ہونا ہے۔
خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ تجلیات الہیہ، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ 409۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے اقتباس پڑھا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے سے خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا، اور بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے مسلمان بھائیوں، بیٹو، گالیاں دینے کی بجائے ان پہ غور کریں اور دیکھیں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور دیکھیں کیا واقعی یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر ٹھیک نہیں بھی تو تمیز کے ساتھ آپ کومنٹ کیجئے، گالیاں دینے سے کچھ نہیں بنے گا۔ مجھے گالیاں دیں گے تو، اور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس جو انہوں نے تجلیات الہیہ، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ 409 سے پڑھ کر بتایا ہے، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔